بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ نئی دلی۔ مودی سرکار کے تمام جھوٹے پروپیگنڈے اور دعووں کے باوجود نئی دلی میں منعقد ہونے والی G20 کانفرنس بری طرح ناکام ہو گئی۔ بھارت کو عالمی سطح پر ایک اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ دنیا کے 19 امیر ترین ممالک اور یورپی یونین پر مشتمل گروپ G20 کے وزرائے خارجہ کا نئی دلی میں منعقد اجلاس بری طرح ناکام ہو گیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے G20 اجلاس کو اپنی تشہیر کے لیے استعمال کرنا چاہا، تاہم امریکی اور روسی وزرائے خارجہ کے سرد مہر رویے کے باعث انہیں ناکامی ہوئی۔ مودی سرکار کی سر توڑ کوششوں کے باوجود G20 وزرائے خارجہ کے اجلاس کا اعلامیہ جاری نہ ہو سکا اور اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ اجلاس میں شریک منعقد وزرائے خارجہ نے نئی دلی میں بیٹھ کر روس اور یوکرین جنگ کے معاملے پر دہری پالیسی اپنانے والے بھارت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اجلاس میں روس، امریکہ اور چین کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی۔ اسلام آباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کیلیفورنیا کی ریاستی اسمبلی کے اراکین اور پاکستانی امریکن ڈیموکریٹ ڈاکٹر عاصم محمود پر مشتمل وفد نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم اور امریکی وفد کے درمیان ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات کو مزید وسعت دینے پر زور دیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان امریکہ سے دیرینہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ 9 جنوری 2023 کو کیلیفورنیا اور پنجاب کے درمیان سسٹر اسٹیٹ قرارداد پر دستخط خوش آئین ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پنجاب اور کیلیفورنیا تجارت، سرمایہ کاری، زراعت، IT، تعلیم اور تبادلوں میں مل کر کام کر سکتے ہیں۔ کراچی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کا کہنا ہے کہ MQM رہنما عامر خان کے پیپل پارٹی کے حوالے سے تحفظات ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری MQM رہنما عامر خان کی کھانے کی دعوت پر ان کی رہائش گاہ فیڈرل بی ایریا پہنچے، جہاں دونوں کے درمیان موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ MQM رہنما کے گھر پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا کہ اندر کی باتیں جب باہر آتی ہیں تو بڑھ چڑھ کر آتی ہیں، سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر عامر خان کا کہنا تھا کہ دوران ملاقات شہری علاقوں میں ہونے والی محرومیوں پر بات چیت کی گئی، لیکن ہمارے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی جانب سے کبھی کسی کے لیے کوئی بری بات نہیں کی گئی۔ لاہور۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عثمان بزدار اور شری مزاری کے خلاف ایک بار پھر انکوائریز کا آغاز کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق عثمان بزدار پر ترقیاتی کاموں کے ٹھیکوں اور ٹرانسفارمر پوسٹنگ میں افسران سے بھاری رشوت کا الزام ہے۔ دوسری جانب شری مزاری کے خلاف اراضی کے منتقلی کی انکوائری شروع کی گئی ہے۔ PTI کے دونوں رہنماؤں کے خلاف انکوائریز سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی دور میں بند کی گئی تھی۔ اٹلی میں کشتی ڈوبنے کے واقعے میں جاں بحق ہونے والے پاکستانی کی لاش 4 روز بعد مل گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اٹلی کشتی حادثے میں جاں بحق پشاور کے نوجوان اذان افریدی کی لاش 4 روز بعد ملی، جہاں اٹلی میں موجود اذان افریدی کے ماموں نے لاش کی شناخت کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اذان افریدی بیرون ملک تعلیم کے حصول کے لیے اٹلی گیا تھا۔ کراچی۔ انٹر بینک میں آج روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز کاروبار کے دوران انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر نے ریکارڈ طور اڑان بھری اور اس کی قیمت میں تیزی سے اضافہ ہوا، جبکہ کاروبار کے اختتام پر ڈالر مجموعی طور پر 18 روپے 98 پیسے مہنگا ہو کر 285 روپے 9 پیسے پر بند ہوا۔ آج جمعے کو کاروبار کے آغاز پر روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ انٹر بینک میں کاروبار کے دوران پہلے ڈالر 9 روپے 9 پیسے سستا ہو کر ڈالر 280 روپے کا ہوا۔ کاروبار کے دوران ڈالر کی قدر میں مزید کمی دیکھی گئی اور ڈالر مجموعی طور پر 7 روپے 9 پیسے سستا ہو کر 278 روپے کا ہو گیا۔